السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد فیضان نظامی اور آپ سب کو ہماری یوٹیوب چینل دی نظامی اسلامک ٹی وی پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہماری یہ نشست جو ہے وہ تفسیر کے حوالے سے ہے اور اس کی آج دوسری نشست ہوگی، تو ہمارے ساتھ جو اسکالر ہیں وہ آپ سب کے بہت جانے پہچانے ہیں، مفتی صفدر محرمی نظامی صاحب ہیں اور ان کی تفسیر محاربی کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو آئیں ہم مفتی صاحب سے جانتے ہیں کہ مزید کیا گفتگو فرماتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ اللہ جل مجدہ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم لوگ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ آج ہماری دوسری نشست ہے، اور اس میں ہم قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ہم پر اس حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ رب العزت کا وہ عظیم الشان کلام ہے جو اس نے انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس دنیا کی سب سے عظیم ترین اور سب سے بلند ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ لوگوں کو ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے بلکہ ان کو ہدایت کا پروگرام بھی دیتا ہے اور ہدایت کا نظام بھی دیتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی وہ قرآن مجید ہے کہ جس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے عرب کا وہ معاشرہ جو ان پڑھ تھا ان کو پوری امت کا اور دنیا کا راہبر اور رہنما بنا دیا۔ بے شک۔ کسی کو صدیقیت کا مقام عطا فرمایا تو کسی کو فاروقیت کا مقام عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ کسی کو حیا کا امتیاز عطا کیا تو کسی کو قضا کا امتیاز عطا کیا۔ الغرض قرآن مجید ہمارے لیے ہر ایک چیز میں، ہر شعبہ زندگی کے ہر شعبہ حیات میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، بے شک۔ اور یہی قرآن ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی بتاتا ہے بے شک۔ اور آخرت میں نجات کیسے پائیں صحیح۔ اس کا طریقہ بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اب قرآن مجید پر جب ہم قرآن مجید کے حوالے سے غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ کہ قرآن مجید کے کچھ حق ہیں ہم پر جن کو بجا لانا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ جب تک آپ قرآن مجید کے حقوق پورے نہیں کریں گے تب تک آپ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے۔ میں ایک آیت کریمہ کوٹ کرنا چاہوں گا، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ ہر وقت اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، حق تلاوتہ، اور تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ بے شک۔ اب آپ اندازہ کیجئے یتلونہ حق تلاوتہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں تب ہی وہ مومن بنتے ہیں، ورنہ قرآن مجید ان کو مومن ہی نہیں کہتا۔ اس لیے جب تک ہم قرآن مجید کے حقوق بجا نہیں لائیں گے، قرآن مجید کے جو حق ہیں ہم پر بحیثیت مسلمان ہونے کے، اگر ہم ان کو نہیں سمجھیں گے اور ان کو پورا نہیں کریں گے تو نہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہوگا نہ رہنمائی ہوگا۔ بے شک۔ اب آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حق ہیں۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں فیضان بھائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ اس کی عظمت اور بڑائی کا ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے۔ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، شہنشاہ حقیقی کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ کی صفت ہے، یہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ اور یاد رکھیے جیسا ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے، اللہ کی ذات ابدی ہے، اور اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس کی صفات بھی ازلی ہیں
اس کی صفات بھی ابدی ہے اور اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ بے شک بے شک۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں تو قرآن سے زیادہ بہترین ذریعہ کوئی بھی بالکل نہیں ہے اس کے قرب۔ قرآن مجید سب سے زیادہ، اس پر بھی میں انشاءاللہ آگے آؤں گا، بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا، میں اس پر گفتگو کروں گا تفصیل کے ساتھ، لیکن ابھی اس نقطے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن رب کی صفت کلام ہے اور کلام رب کی صفت ہے، اور اس کی صفت کے متعلق ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اس کی ذات کے متعلق ہے کہ اس کی ذات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، غیر فانی، اسی طرح قرآن بھی غیر فانی، بے شک اور جس طرح اس کی ذات قابل تعظیم اسی طرح اس کی ہر صفت بھی قابل بے تعظیم۔ شک اس لیے قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی بڑائی کا ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے۔ اب آ جائیے، آپ نے جو نقطہ اٹھایا اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، ہم اگر اس دنیا کے نظام پر غور و فکر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں جس کا براہ راست تعلق رب سے ہو سوائے قرآن مجید کے، بے شک سبحان اللہ۔ براہ راست، کیونکہ جتنا بھی اس کائنات میں موجود ہے وہ سب رب کی مخلوق ہے، بے شک اس کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن قرآن اس کی مخلوق نہیں ہے، واہ واہ واہ، قرآن اس کی صفت ہے، تو اس کا براہ راست تعلق رب سے ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ بے شک۔ اور باقاعدہ اس پہ تو بڑا ایک فتنہ بھی اٹھا تھا امام ہاں احمد جی بن بالکل، حنبل بڑا فتنہ اٹھا کے تھا دور اس کے پر، اندر، جی بالکل، اور آپ کو جیل میں بھی بند کر دیا تھا امام جی احمد بن حنبل۔ بالکل۔ تو یہ قرآن مجید غیر مخلوق ہے، اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ کے بھی گھر میں ہے، میرے بھی گھر میں، غیر مخلوق، مخلوق نہیں، اب عجیب بات نہیں ہے، لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ایک ایسی چیز ہمارے اندر موجود ہے جو مخلوق نہیں ہے، واہ، جو مخلوق نہیں ہے، جو اللہ کی صفت ہے اور پاس ہمارے ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہر روز اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کیونکہ تمام مخلوق ہے اور قرآن اللہ کی صفت ہے، سو اس کا براہ راست تعلق رب سے، بے شک اور مخلوق حادث اور فانی ہے اور اللہ رب العزت کی صفت باقی ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے رہنے والی ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کے اوراق اٹھائیں تو جیسے آپ نے کہا، ہارون الرشید کا بیٹا تھا مامون الرشید، اس کے دور میں ایک بہت بڑے فتنے نے جنم لیا تھا جس نے پوری امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اللہ، اور اس فتنے سے بچنے والے اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے والوں میں اگر ہم سر فہرست دیکھتے ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ ایک گمراہ فرقہ تھا معتزلہ کا، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے، اور یہ ایک ظاہر بات تھی کہ اس سے قرآن کی عظمت پر حرف آ رہا تھا، صحیح، قرآن کی عظمت کو باقاعدہ چیلنج کر دیا گیا تھا کہ یہ بھی رب کا پیدا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں سامنے آئے، اور آپ نے اس قرآن مجید کی عظمت کو اجاگر کرنے اور قرآن مجید کی عظمت کا دفاع کرنے اور قرآن مجید کی عظمت کو بلند کرنے اور قرآن مجید کی عظمت کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے بڑی مصیبتیں جھیلی، بڑی مشکلات آپ نے جھیلی ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھائیں گے تو ہر روز آپ کو 70 کوڑے مارے جاتے تھے صرف اس بات پر کہ آپ کہہ دیں یہ قرآن مخلوق ہے۔ آپ کہتے تھے کٹ تو سکتا ہوں، زبان بھی کاٹی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کی عظمت کے حوالے سے میرا عقیدہ یہی ہے کہ یہ قرآن غیر مخلوق اور اللہ کی صفت ہے۔ بے شک، اور آپ نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا۔ کسی نے پوچھا بھی تھا آپ سے، ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں، کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آج حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، واہ واہ واہ، کیونکہ آج تو حق والے تو پٹ رہے ہیں، جو علماء تھے چند وہ گھروں میں بیٹھ گئے خاموش ہو کر، وہ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے، صرف آپ کی ذات ہے، اور آپ کی ذات بھی جو ہے بڑی مصیبت میں، مشکلات میں، اور جو غلط کہیں، جو باطل ہے، وہ تو پوری دنیا میں عروج پکڑ رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی۔ صحیح، تو یہ اعتراض تھا، تو آپ نے کہا تھا اس وقت اس بندے کو جواب دیا، کہا بیٹا جس دن میرا جنازہ اٹھے گا تمہیں پتہ چل جائے گا حق کس طرف ہے اور باطل کس سبحان طرف ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک چور کا واقعہ بھی تو تھا نا، اس کو جیل سے لے کر ہاں آئے تھے۔ وہ چور بھی، اس کو آپ اکثر کہتے تھے، اب جو ہے ابو الحیثم نام تھا اس کا، کہ اللہ اس پر رحمت کرے، اس پر رحمت کرے، اس پر رحمت کرے۔ یہ جب آپ جو ہے آپ کا ابتلا کا اور مصیبت کا دور ختم ہو گیا تو یہ بعد میں آپ اس کے لیے تو پوچھا آپ کے اصحاب نے
کہ حضرت یہ کون ہے ابو الہیثم جس کے لیے آپ مسلسل دعائیں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار یہ ایک چور ہے، اس کو لایا گیا تھا جیل میں، تو یہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا اے احمد بن حنبل ڈٹے رہنا، ڈٹے رہنا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے 100 مرتبہ چوری کی ہے لیکن آج تک میں نے نہیں مانا کہ میں چور ہوں، آج تک میں غلط ہوں، اس کے باوجود میں نے نہیں مانا۔ آپ تو حق پر ہیں، واہ واہ واہ، آپ تو حق پر ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ نے یہ جملے کہے تھے، تاریخی جملے، کہ جس دن جنازے اٹھیں گے اس دن تمہیں پتہ چلے گا حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، پھر آپ کو پتہ ہے تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب جنازہ اٹھا، وہ دور تو میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، 23 لاکھ لوگ آپ کے جنازے میں شامل، جگہ نہیں تھی جنازہ پڑھنے کی، دیواروں پر لوگ تھے، چھتوں پر لوگ تھے، درختوں پر لوگ تھے، کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں لوگ نہ ہو، صحیح، اور 60,000 کے قریب تو خواتین تھیں آپ کے جنازے میں، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ اور اس دن علماء کہتے ہیں کہ بغداد شہر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ عصر کی نماز نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سارے لوگ امام احمد بن حنبل کے جنازے میں تھے۔ آپ نے دیکھا یہ ایک جملہ ان کا تھا، لیکن تاریخ نے پھر دہرایا۔ آپ نے اگر حالیہ دیکھا ہو راولپنڈی کا یہ واقعہ، کہ ایک طرف ایک وزیر جس کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے اور وہ گستاخی رسول کرتا ہے اور اس کو جو ہے واصل جہنم کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا، اور ایک طرف وہ عاشق رسول کہ پنڈی کم پڑ گیا تھا جس کے لیے کتنے لوگ اس کے جنازے میں امڑ آئے تھے۔ ممتاز قادری جی، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ لوگوں دیکھ لو امام احمد بن حنبل کا یہ قول اپنے سامنے رکھ لو کہ حق کس طرف ہوتا ہے اور باطل کس طرف۔ اگر دنیا میں پتہ نہ چلے تو پھر جس دن جنازے اٹھیں گے اس دن ضرور پتہ چل جائے۔ اچھا، مامون الرشید کے دربار کے اندر ایک مجہول حال شخص بھی آیا تھا نا، جس نے بولتا قرآن فوت ہو گیا۔ ہاں جی بالکل، وہ ایک موچی تھا، کوئی کہتا ہے موچی تھا، کوئی کہتا ہے کیا تھا، تو وہ آیا تھا جس کی وجہ سے اس کے جو دماغ گھوما تھا، تھوڑا سا پھر گیا تھا، جی تھوڑا سا پٹری پر آ گیا تھا، خلیفہ کا، جی وہ دوڑ کر آیا خلیفہ، کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ تو قرآن فوت ہو گیا۔ کہا بے وقوف آدمی وہ کیسے فوت ہو سکتا ہے؟ کہا وہ مخلوق نہیں، تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ہر مخلوق کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو قرآن کو نہیں چکھنا؟ اگر وہ مخلوق ہے تو تب خلیفہ کا ذہن پھرا تھا۔ تو یہ دیکھیے یہ قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے یہ ایک تاریخ، اور آپ کو بتائیں امام احمد بن حنبل نے جو قرآن مجید کی عظمت کا دفاع کیا، اس کا نتیجہ اور اس کا مقام دنیا میں تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن آخرت میں امام مزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے کتابیں بڑی جو ہے، یہ بہت بڑے امام گزرے، اسماء الرجال کے، اچھا بہت بڑے امام گزرے ہیں، تہذیب الکمال کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور یہ اپنے دور کی اتھارٹی اور امام ہے۔ یہ ایک واقعہ خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص نے، اللہ والا تھا، اس نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا؟ خواب یہ دیکھا اس نے 3 شخصوں کو دیکھا۔ سب سے پہلے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس نے دیکھا کہ وہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں ایسے اوپر اٹھا رکھی ہیں اور ایسے بیٹھ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے۔ تو اس نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ معروف الکرخی ہیں۔ تو کہا یہ اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا دنیا میں انہوں نے ہر عمل مالک کے لیے کیا تھا، تو آج اللہ نے انہیں جزا دی ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، تو وہ مسلسل اللہ کے حسن کے جلوے میں گم ہے۔ پھر وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ عرش پر ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، اور اس دسترخوان پر حضرت بشر الحافی بیٹھے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے میوے اس پر رکھے ہیں، اور فرشتے لقمے بنا بنا کے انہیں کھلا رہے۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بشر الحافی ہیں، ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے والے ہیں۔ تو کہا ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا انہوں نے اپنے جو نفسانی خواہشات تھیں وہ ساری اپنے مالک کے لیے قربان کر دی، آج اللہ نے عرش پر ان کے لیے دسترخوان لگایا ہے، اور کہا تم نے دنیا میں ہمارے لیے سب کچھ چھوڑا، آ جاؤ ہم تمہیں سب کچھ کھلاتے ہیں۔ کہتے میں نے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو کہا یہ جنت کے دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟
کہا اللہ رب العزت نے انہیں بلایا، کہا اے احمد بن حنبل تم ہی وہ بوڑھے ہو جنہوں نے باوجود بوڑھا ہونے کے میرے قرآن کا دفاع کیا، میرے قرآن کی عظمت کو بتایا اور میرے قرآن کی عظمت کا دفاع کیا۔ کہا میں ہی ہوں مالک۔ فرمایا پھر جنت میں کھڑے ہو جاؤ، جس کو تم اجازت دو اسی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ورنہ کسی کو جنت میں داخلہ ہی نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، کیا مقام اللہ رب العزت نے قرآن کی اہمیت، یہ قرآن کی اہمیت بتانے کے لیے، قرآن کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل نے وہ جو کچھ سہا اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے یہ دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور کوئی یہ کہ جی یہ تو خواب کی بات تھی، بھئی کیا خواب حجت نہیں ہوتے؟ قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے، اس کا آغاز ہی خواب سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اتنی بڑی قربانی کا واقعہ ہے، آپ اور میں قربانیاں کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کا خواب ہی تو تھا۔ بے شک، بے شک۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جب حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ نے فرمایا وحی کی ابتدا ایسے ہوئی کہ مجھے اچھے خواب آنے لگ گئے، جو کچھ میں دیکھتا رات میں دن میں وہ پورا ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو کہے کہ جی یہ تو خواب تھے، خواب کا واقعہ تھا۔ بھئی خواب بھی حجت ہوتے، خواب بھی ان سے فیض لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں ایک اور نقطہ اس حوالے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو قرآن مجید کی عظمت کا واقعہ کہ جو قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اس کا دل میں احساس ہے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی عظمت کو دل میں جگا دے۔ آج ہمارا معاشرہ قرآن مجید کی عظمت کو نہیں جانتا، وہ جتنی اہمیت اور جتنی ترجیح دنیاوی تعلیم کو دیتا ہے وہ قرآن کی تعلیم کو نہیں دیتا۔ وہ قرآن مجید کے حوالے سے بہت پیچھے چلا گیا، بہت پیچھے چلا گیا، اور قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے قرآن مجید نے خود بیان کیا، فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آپ پر ایک بڑا بھاری کلام اتارنے والے۔ بھاری کلام، یہ بھاری کا معنی کیا؟ عظمت والا کلام۔ اردو میں بھی ہم بولتے رہتے ہیں کسی کی بات کو، ہم کہتے ہیں یار آپ نے بڑی بھاری بات کر دی، مطلب بڑی عمدہ اور بڑی عظمت عظیم بات کر دی، بڑی معنی ہے، بڑے اس کے اندر جی بڑی عظیم عظمت والی بات کر دی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے بھی یہ فرمایا کہ یہ بڑا وزنی ہے، بڑا بھاری ہے، اور آپ دیکھیں یہ کتنا بھاری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی امانت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمان کو کہا تو اٹھا لے، قرآن کہا مالک نہیں اٹھا سکتا، زمین کو کہا تو اٹھا لے، زمین نے کہا مالک میں بھی اس کو سہ نہیں سکتی۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ آ گیا ذہن میں، وہ یہ کہ جب قرآن کا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور زمین سے بولا تو اس وقت تو قرآن کو نہ آسمان جانتا تھا نہ زمین جانتی تھی، لیکن جب قرآن کو اتارنے کی بات آئی اور آسمان کے حوالے سے بات آئی، زمین کے حوالے سے بات آئی، تو آسمان نے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کی اور زمین نے بھی کی۔ تو کیا وہ قرآن کو جانتے تھے؟ جو ظاہر سی بات ایک چیز اگر ہم جانیں گے نہیں، وہ تو بولیں گے اللہ تیری مہربانی تو دے رہا، تیری نعمت ہے تو اتار دے، لیکن ایک چیز کو ہم جانتے ہوں گے تو بولیں گے اللہ ہم تیری بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں، ہم اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تو ہم کو معاف فرما۔ تو وہ جانتے تھے کہ انا عرضنا الامانۃ، الامانت کا لفظ آیا ہے یہاں پر۔ امانت سے مراد علماء نے اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں، بعض کہتے ہیں یہ اس کے عشق کی امانت تھی جو اللہ رب العزت دینا چاہ رہا تھا، بعض کہتے ہیں اس کی معرفت کی امانت تھی جو دینا چاہ رہا تھا۔ مختلف اس کی جو ہے توجیحات ہیں، مختلف تفسیرات ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ نے کہا میری امانت ہے، تو آسمان بھی سمجھ گیا کہ امانت تو بڑی وزنی، رب کی امانت، تو اس نے فوراً کہا مالک میں بھی نہیں اٹھا سکتا۔ زمین کو کہا تو اٹھا لے، مالک میں بھی نہیں اٹھا سکتا۔ پہاڑ تو بڑا بھاری ہے، بڑا عظمت والا ہے، تو اٹھا لے، مالک میں بھی نہیں اٹھا سکتا۔ صرف حضرت انسان ہی تھا جس نے اس بھاری اس عظمت والی چیز کو اٹھا لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وحی کی کیفیات بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں سخت سردی ہوتی تھی جب وحی کی کیفیت حضور پر طاری ہوتی اور وحی ختم ہوتی، حضور کی مبارک پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہوتا، اتنی وزنی تھا۔ اصل اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ جب قرآن کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت نازل ہوئی، اس کے 3 سال کے بعد، یعنی 3 سال کے گیپ کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی تھی، تو اس کے اندر کیا آپ کو اس کے اندر بیان کرنا فرمائیں؟ اس حوالے سے پھر آگے انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت کیونکہ ہم اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، تو سیدہ عائشہ کا قول، اور پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور حضور کی مبارک ران میری ران پر تھی، کہتے ہیں زمین و آسمان میں اس سے بھاری چیز میں نے نہیں دیکھی تھی۔
اونٹ پر جو وحی نازل ہوتی اونٹ بیٹھ جاتا تھا، اتنی وزنی چیز تھی یہ قرآن مجید اور قرآن مجید کی عظمت. اس لیے ہمیں چاہیے اس قرآن کی عظمت کو ہم بھی سینے میں بٹھائیں، اس قرآن کی بڑائی کو ہم بھی سمجھیں اور اس کا احساس کریں، اور پھر معاشرے میں اس کی عظمت کا چرچا اور اظہار کریں. اللہ رب العزت ہم تمام پر اپنے رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو ویور، جیسے کہ آپ نے جانا آج ہمارا جو موضوع قرآن کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت بیان کری ہم نے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، سیکھیں، اس پہ عمل کریں، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں رکھی ہوئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، اپنے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن رکھا ہوا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. تو ابھی کچھ عرصے سے میں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ جہاں میں سوتا ہوں اس کے سرحانی میں نے قرآن رکھ لیا ہے، اور کوئی بھی نماز کے حوالے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ میں فجر کے بعد پڑھ سکتا ہوں یا ظہر کے بعد پڑھ سکتا ہوں، تو زیادہ نہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو 1 پیج، اس کی 2 لائنیں 3 لائنیں، اس کو خدا را کھول کے پڑھیں اور طرز سے پڑھیں کہ اللہ کا کلام ہم ادا کریں. بالکل. اور آپ یقین جانیں کہ اس بات کے حوالے سے کہ سب سے زیادہ قرب جس چیز سے حاصل ہوگا وہ قرآن ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھیں. اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن کو پڑھیں، چاہے 1 لائن 2 لائن جتنا آپ کا ہو. آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں 1 لائن پڑھ سکتا ہوں تو 1 لائن پڑھیں، آپ سمجھتے ہیں میں 1 رکوع پڑھ سکتا ہوں تو 1 رکوع پڑھیں، لیکن قرآن کو پڑھیں ضرور، اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ اس کے سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ہمارے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل دی نظامی اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ نشست کے اندر. السلام علیکم، اللہ حافظ.